أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ويضان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام السيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك الشارعة وعلام القاصدين إليك واضحة وأفئدة العارفين منك فاضعة وأصوات الداعين إليك صاعدة وأبواب الإجابة لهم مفتحة ودعوة من لاجأك مستجابة وتوبة من أناب إليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة والإغاثة لمن استغاث بك موجودة والإعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة وزلل لدنك نازلة وعوائد المزيد إليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت ہے، مقدس ہے، اور آج اللہ نے یہ بھی کرم کیا ہے کہ جمعہ کا دن میلاد سیدہ کے ساتھ یہ بھی مشرف ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور سب کو صحت اور سلامتی جہاں جہاں پہ بھی شیعان فاطمی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی یہ میلاد مبارک فرمائے. اور میلاد ایسی ہے کہ جس میں
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سارے کے سارے ان سب کی بارگاہ میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہماری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے اور وہ زیارت امین اللہ کی آبھاس ہیں، اور ایک بہت ہی عظیم زیارت کی جسے زیارت امین اللہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ زیارت امین اللہ ہر حرم میں پڑھی جا سکتی ہے، شان اس کی ایسی ہے یہ نہیں۔ اور امام علیہ السلام یہ تیسرا فیض ہے اس کا دعا کا، اور تقریباً آخری مراحل پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پروردگار بار الہ، خضوع اور خشوع رکھنے والوں مخبتین جو تیرے بندے ہیں ان کے دل تیری بارگاہ کے لیے بے قرار ہیں، بے تاب ہیں، اور شوق اور اشتیاق رکھنے والے جو مشتاقین ہیں، تیرے مشتاق بندے ہیں، تیری درگاہ کے لیے ان کے لیے راستے کھلے ہیں، اور تیرے آستانے کے جتنے بھی مرید ہیں ان سب کی نشانیاں ہیں وہ واضح ہیں، اور معرفت رکھنے والوں کے دل تیری شان جلالت سے خوف زدہ ہیں۔ علیکم السلام۔ اور دعا کرنے والوں کی آوازیں تیرے حضور بلند ہیں، اور اہل دعا کے لیے قبولیت دعا کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور تجھ سے راز و نیاز اور جو مناجات کرنے والے بندے ہیں ان کی دعائیں تیری بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں، قبول اور منظور ہوتی ہیں۔ جو شخص تیری طرف پر پلٹ کر آ جائے اس کی توبہ بھی مقبول ہے، اور جو تیرے خوف سے گریہ کرے اس کے لیے تیرے خوف سے گریہ کرے، اس کے آنسوؤں پہ تیری رحمت ہے۔ آج ہماری گفتگو یہ ہوگی کہ جو خشیت پروردگار میں یعنی وعبرت من بکا، وعبرت من بکا، وعبرت من بکا من خوفک مرحومہ، جو شخص بھی تیرے خوف سے گریہ کرے، آنسو بہائے، اس کے آنسوؤں پہ رحمت ہے، آنسوؤں پہ رحمت ہے۔ یعنی بہت ہی عظیم کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ بکا، یعنی گریہ بعض اوقات گریہ شوق ہوتا ہے، بعض اوقات گریہ خوف ہوتا ہے، یعنی گریہ کی کئی اقسام ہیں۔ یہ جو گریہ ہے گریہ خوف، یعنی خوف الہی میں آنسوؤں کے جو قطرے ہیں اللہ کی نگاہ میں یہ جو چشم گریاں ہے، اور خوف الہی میں بہنے والے آنسو، اس کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی عظمت ہے اس کی۔ وہ آنکھیں کہ جو جن میں علیکم السلام رونے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یعنی رو نہیں سکتے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، جمود العین، یعنی جن کی آنکھیں پتھر بنی ہوتی ہیں، وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی سب سے جسی طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس آنکھ سے کہ جس میں آنسو نہیں ہوتے، جس میں آنسو نہیں ہوتے، جو رو نہیں سکتی ہے، چشم گریاں جو نہیں ہے، تیرے خوف سے جس میں دموع یعنی آنسو نہیں ہوتے،
میں اس سے اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، لا تدمع، اس آنکھ سے کہ جو گریاں نہیں ہے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ رونے کی اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یعنی کیا ہے؟ جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی، نعمتیں کون لوگ ہیں؟ کہ وہ نبی ہیں جن کی ذریت میں، یہ جو ذریت آدم میں دیکھیں، اور پھر وہ لوگ کہ جنہیں حضرت نوح بھی ساتھ لے کر چلے تھے، پھر ذریت ابراہیم کو دیکھیں، اسرائیل کو دیکھیں، اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، ان کو دیکھیں، اور انہیں کہ جنہیں ہم نے ہدایت دی ہے، جنہیں ہم نے ہادی بنایا ہے، جنہیں ہم نے مجتبی بنایا ہے، جنہیں ہم نے چن لیا ہے، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے نا، خروا سجدا وبکیا، سجدے میں گر جاتے ہیں، گریہ گناہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی یہ شان ہے، یعنی اللہ کی آیات کو سن کے انسان گریہ کرے، اللہ کی آیات کو سن کے انسان روئے، آنسو بہائے، یہ کیا ہے؟ مومنین کی صفت ہے۔ یعنی کیا ہے کہ بہت زیادہ شان بتائیے کہ وہ آنکھ کے جو گریاں ہے، رونے والی آنکھ، رونے والی۔ بعض کوشش کرتے ہیں، رو ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت اللہ پسند نہیں کرتا اس آنکھ کو کہ جس میں خوف کی وجہ سے وہ روتی نہیں۔ یعنی اللہ کے بندے ہمیشہ، وہ راہبر معظم ایک واقعہ سنا رہے تھے کسی اس کا سردار کا، کہہ رہے تھے کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ جتنے کمانڈر ہوتے ہیں یہ اپنے اس میں رہتے ہیں، ان میں وہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کو ہنسنا ہے، مذاق کرنا ہے، یعنی ان کی اپنی ٹریننگ اسی طرح ہی ہوتی ہے ہر ایک۔ تو وہ ان کے ساتھی کہیں شہید ہو گیا، تو رات خواب میں آئے، کہا کہ تم تو شہید ہو گئے تو مجھے کیوں نہیں شہادت؟ مجھے کہا کہ اس کا راز آنسوؤں میں ہے، آنسوؤں میں، آنسو۔ تو ایک رات کیا تھی کہ وہ کونے بیٹھ کے رو رہا تھا، زاروں کا تھا۔ اس کی وائف نے کہا یہ تو کبھی دیکھا نہیں ہے زندگی میں، روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، روتے ہوئے تو دیکھا ہی نہیں ہے، اب یہ کیا ہے کہ اتنا رو؟ تو کہا کہ میں نے آپ کو تو کبھی نہیں دیکھا روتے ہوئے، اور آپ کہا کہ یہ رونا راز ہے۔ میرے دوست نے بتایا کہ اگر تمہیں شہادت چاہیے نا تو تمہیں رونا پڑے گا، رونے کے بغیر تو بھی نہیں ملتی ہے یہ خشیت کی وجہ سے، یہ آنسوؤں کی وجہ سے، آنسو یہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب امام خمینی رات کے ٹائم، آپ ان کے حالات دیکھیں، نماز شب کے لیے جب اٹھتے تھے، یہ جو فلمیں ہیں ہمارے یہاں ہدایت ٹی وی پہ پائی، اس میں بھی ہے یہ بات، یعنی کیا ہے، نماز شب کے لیے اٹھتے تھے تو یہ ہے کہ گریہ ان کا ایسا ہوتا تھا کہ یہ عام رومال یہ ناکافی ہوتے تھے، کہتے ہیں تولیہ لے کے آتے تھے، تولیہ۔ اس قدر شدید آنسو تھے، اس قدر شدید گریہ کرتے تھے۔ اب شہید حسینی کو آپ نے نہیں دیکھا شاید، بعض 2 بجے کے بعد، یعنی ہمیشہ یہ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کی خشیت میں کیوں ہے کہ حتیٰ کہ جب صحابی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب فضائل سنتے تھے تو ایک فضیلت یہ ضرور بتاتے تھے،
کہ دل شب میں، قلب شب میں، بالکل رات میں کیا ہوتا تھا کہ دارالعمارہ کی دیوار پکڑ کے محراب مسجد جاتے، اس طرح گریا کرتے تھے، یتململو کتململ السلیم، اس طرح گریا کرتے تھے جس طرح کو سام کا ڈسا ہوا گریا کرتے، اور کہتے تھے آہا دنیا، یا دنیا یا غری غیری طلقتک علی ثلاث مرات، جا چلی جا میرے قریب نہ، میں نے تو تجھے 3 طلاق دے دی۔ گریا 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 کیا ہے؟ خوف الہی سے بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ ردیل شب میں، رات کے ٹائم، رات کے ہنگام میں خوف الہی سے انسان گریا کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من قطرۃ احب الی اللہ عز وجل من قطرۃ دموع فی سواد اللیل مخافۃ من اللہ۔ اصول کافی میں ہے یہ حدیث۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو کوئی قطرہ، آنسوؤں کا قطرہ پسند نہیں ہے جتنا ایک انسان رات کے ہنگام میں اللہ کی خشیت سے، وہ اس کی آنسو سے، اس کی آنکھوں سے بہے۔ سب سے زیادہ جو یعنی آنسوؤں کا قطرہ اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز پسند نہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ جوان دعا پڑھتا ہے، روتا ہے، مناجات کرتا ہے، روتا ہے، یعنی کیا ہے؟ بہت زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ جب ایک انسان رات کی تاریکی میں خوف الہی میں آنسوؤں کے جب قطرے گرتے ہیں تو فرمائیے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت، یعنی کیا ہے؟ اسی وجہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن ساری آنکھیں روئیں گی، 3 آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی، ساری آنکھیں روئیں گی۔ ایک وہ آنکھ ہے کہ جو محرمات سے اپنے آپ کو، حرام کاموں سے جو انسان نامحرموں کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے، فضولیات کی طرف، یہ جو چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ مختلف فیس بک کے اوپر، ادھر کی ادھر کی، اس طرف نہیں جاتا ہے۔ یہ آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر فضولیات، بیہودہ چیزیں، اسے ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ اس طرف نہیں جاتا ہے۔ جوان کیا کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کی خشیت، محرمات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ نمبر 2، جو آنکھ اطاعت پروردگار میں رات بسر کرتی ہے، شب زندہ ہے، شب بیداری ہے۔ شب بیداری ایسی نہیں فضول گپے شپے لگا کے جو ہم ٹائم پاس کر کے، ہاں جی ہم شب بیداری کر رہے ہیں، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ شب بیداری، رات انسان گزارے اللہ کی اطاعت میں۔ تیسری وہ آنکھ ہے کہ جس نے آدھی رات خوف الہی میں گریہ کیا ہے، یہ بھی نہیں قیامت کے دن ہوگی۔ یہ 3 آنکھیں ایسی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی کہ میرا بندہ 3 بڑی محبوب خصلتوں کی وجہ سے وہ میرے قریب ہوتا ہے۔ 3 وجہ سے۔ کیا سی؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں وہ زہد رکھے، دنیا میں تقوی رکھے۔ جو زہد و تقوی رکھتا ہے نا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، قرب اللہ اسے حاصل دیتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ گناہوں سے اجتناب ہے۔ گناہوں سے اجتناب یہ نیکیوں کے کرنے سے زیادہ افضل ہوا کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ میرے خوف سے گریہ ازاری کرے، خوف سے گریہ۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا تو پھر یہ 3 ہیں، ان تینوں کے بھی کوئی ایفیکٹس بھی ہوں گے، کوئی کنسیکوینسز بھی ہوں گے، کوئی اثرات بھی ہوں گے۔ تو فرمایا ہاں،
زہد رکھنے والے قیامت کے دن بہشت میں ہوں گے، جو زہد و تقوی رکھتے، یعنی وہ ہوں گے جنت کے اعلیٰ درجوں پہ یہ فائز ہوں گے، یہ زہد و تقوی والے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ گناہوں سے اجتناب کرنے والے سے سوال تو کروں گا لیکن مواخذہ نہیں کروں گا، مواخذہ نہیں کروں گا، یعنی کیا ہے؟ یہ وہ ہے خوف الہی میں گریہ کرنے والے، یہ جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، یعنی تینوں چیزوں کو بتا دی۔ زہد رکھنے والے بہشت میں ہوں گے، خوف رکھنے والے جنت کے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، گناہوں سے اجتناب کرنے والے سوال تو کروں گا لیکن مواخذہ نہیں کروں گا، تینوں کے الگ الگ ہے۔ پھر حدیث میں ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے، ہی لفظ۔ کون سے 2 قطرے ہیں؟ پہلا قطرہ یہ ہے شہید کے خون کا قطرہ، شہید کے خون کا قطرہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلا ڈراپ زمین پہ جب گرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی کیا ہے؟ شہید کے خون کا پہلا قطرہ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو بتایا وہ ہے خوف الہی میں آنکھوں سے نکلنے والا آنسو۔ یہ جو آنسو ہے نا، اس حدیث میں ایک بہت باعظمت جو چیز ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک قطرہ کیا ہے؟ شہید کے خون کا ہے، وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ کو بہت پسند ہے، وہ کیا ہے؟ خوف الہی میں آنکھوں سے نکلنے والا آنسوؤں کا قطرہ، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب یہاں پہ نتیجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جو سمجھنے کی بات ہے، وہ سوچنے کی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ انسان ہے اور وہ شہید ہو رہا ہے اور اس کے آنسوؤں کا قطرہ گرا، ٹھیک ہے؟ ادھر سے کیا ہے؟ خوف الہی سے اس کے آنسوؤں کا قطرہ ہے۔ خوف الہی میں آنسوؤں کا قطرہ اور شہید کے خون کا قطرہ دونوں برابر ہے۔ دوبارہ کہوں سنیں دوبارہ، شہید کے خون کا قطرہ اور دل شب میں ایک مومن کا خوف الہی میں وہ رونے والا آنسوؤں سے گرنے والا قطرہ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ یعنی اس حد تک شان ہے اس آنسوؤں کی، اتنی بڑی شان ہے کہ آنسوؤں کا قطرہ وہی ہے، پیرلل، شہید کے خون کے ساتھ اس کی اہمیت۔ کیوں فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے البکاء من خشیت اللہ مفتاح الرحمہ، اللہ کی خشیت میں جو شخص روتا ہے رحمت کی چابیاں اس کے سپرد کر دی جاتی ہیں، جب چاہو رحمت کی چابیاں اس کے کس کے؟ یعنی کیا ہے کہ the door of mercy will open، کیا ہے؟ رونے سے اللہ کی بارگاہ میں جب انسان خشیت کرتا۔ اب یہ ہے کہ خوف الہی میں گریے کیا مطلب ہے؟ what does this mean؟ خوف الہی میں کیا ہے؟ یعنی گریے کیوں کرے؟ یعنی اللہ تو رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے۔ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی عطاؤں کو دیکھتا ہے اور اللہ کی مہربانیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے، ادھر سے اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے تو انسان خوف کھاتا ہے، اس کی عطائیں کیسی، اور میری ارک انفعال پہ آتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے۔ پھر کبھی انسان روتا ہے اس وجہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی روتا ہے،
تب بھی خوف آتا ہے. کبھی انسان اپنی موت کو یاد کر کے روتا ہے تو اب بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی ہے. اور کبھی انسان روتا ہے یا اللہ زاد سفر کتنا قلیل، سفر کتنا طویل، اس میں بھی انسان روتا ہے. یہ رونا جو ہے نا کیا ہے، اسی وجہ سے کم ممن کثر ضحکہ لاعبا یکثر یوم القیامت بکاؤہ وکم من کثر وکم ممن کثر بکاؤہ یا بکاؤہ علی ذنبہ خائفا یکثر یوم القیامت فی الجنت سرورہ وضحکہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کیا ہے ہنس ہنس کے لاو لعب میں، کھیل تماشے میں گزار دی ہے، وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ روئیں گے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گناہوں کو یاد کر کے کثرت سے روتے رہے، اور کیا ہو گیا، وہی جنت میں شادمان، خندان، خوشحال، بہت زیادہ خوش ہوں گے، یعنی وہ ہیں. تو خالصانہ اور عاشقانہ جو گریہ ہے، بکا ہے، اس کی اپنی الگ جو ہے وہ شان ہے. اور جب تک انسان روتا نہیں ہے نا، روتا نہیں ہے، اس وقت تک انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے نہیں ملتے ہیں. یاد رکھو ہمیشہ نہیں ملتے. یہ رونا بہت بڑی نعمت ہے، یہ رونا بہت بڑی رحمت ہے. بس ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، نام حسین لے لو تو رونا شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی لمبے چوڑے مصائب پڑھیں اور یہ کریں، کچھ بھی نہیں. علیکم السلام. کوئی ضرورت نہیں پڑتی ان کے لیے. ہم نے دیکھے ہیں کوئی ضرورت نہیں ان کے لیے پڑتی ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ مصائب ان کے سامنے پہاڑ کھڑے کر دیں. وہ دیکھے کیا ہے، لفظ کربلا آیا، لفظ حسین آیا، اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو تھمتے رہتے. یعنی کیا ہے کہ یہ چیز ہے، یہ دیکھے ہم نے، دیکھے ہیں لوگ اس طرح. اور بعض چلاتے رہتے ہیں اس طرح کے، کسی طرح نہیں، ان کو آنسو نہیں آتے. یہ آنسوؤں کا نہ آنا نا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے، بہت بڑی. آنسو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی راستے میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کے خوف میں رونا بہت بڑی عبادت ہے. ایک دو شعر تھے لیکن میں وہ نہیں پڑھتا، ظاہر جمعہ کا دن ہے، مکروہ ہوتے ہیں شعر پڑھنا، ورنہ اسی رونے کے سلسلے میں تھا. ایک چیز میں اور بتاؤں کہ آپ کے جو آنسوؤں کا قطرہ ہے، یہ آخر حدیث میں پڑھتا ہوں. آخر حدیث کو میں نے کہا تھا کہ میں سناؤں گا جمعے کے دن، وہ جو سنڈے کا درس ہوتا ہے ہمارا، اس میں جو کہ تسبیح کے سلسلے میں میرے خیال میں اس دفعہ چوتھا درس ہوگا، خود تسبیح سیدہ کے سلسلے، یعنی چوتھا. جنہوں نے نہیں سننے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پروگرام ہیں، اس کو سن لیں. یہ حدیث میں نے کہا تھا میں یہاں پڑھوں گا اس میں جمعے کے دن. گریہ کا جو ایک قطرہ ہے نا، اس کا اجر کوہ احد کے پہاڑ جتنا ہے. کوہ احد، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ حدیث ہے، حدیث ہے. فرماتے ہیں کیا؟ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَنْ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دُمُوعِهِ مَثَلُ جَبَلٍ أُحُدٍ. فرمایا کہ جو شخص یا جس شخص کی آنکھیں خوف الہی سے اشکبار ہوتی ہیں، ان کے آنسوؤں کا ہر قطرہ کیا ہے، کوہ احد کے برابر اس کے نام اعمال میں اس کو ثواب دیا جاتا. یعنی آنسوؤں کا ایک قطرہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا اس کو ثواب دیا جاتا ہے. آنسوؤں کا ایک قطرہ اگر خشیت پروردگار تو یعنی کیا ہے کہ کتنی بڑی عظمت اللہ نے رکھی ہے. اور مولا نے کیا کہا؟ وَعَبْرَتَ مَنْ بَكَى مِنْ خَوْفِكَ مَرْحُومًا. جو شخص تیرے خوف سے گریہ کرتا ہے نا،
اللہ نے اس کے آنسوؤں پہ اپنی رحمت رکھ دی ہے. اس کے آنسو مرحوم ہیں، اس کے آنسوؤں پہ اللہ نے اپنی رحمت رکھ دی ہے، اس پہ رحمت ہوا کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خشیت سے ہمیں بھی یہ جو نعمت الہی ہے جو آنسوؤں کی اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور سب کو صحت سلامتی دے، آفت و مصیبتوں سے بچائے، رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے. سب سے بہترین کلام اللہ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و بالقاسم محمد وعلى وصيه وخليفته صاحب اللواء بدر الدجى والشمس الضحى هادي المتقين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى السيدة الجليلة الرازية المرضية سيدة نساء العالمين وعلى الحسن المجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة ثاني عشر. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين. صلوات. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت بڑی شان والا دن ہے اور بہت بڑی عظمت والا دن ہے، اور جمعۃ المبارک بھی ہے، میلاد مبارک بھی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سارے معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. میلاد سیدہ سلام اللہ علیہا. آج کا دن حقیقت میں ماں کے جشن کا دن ہے. جس طرح سیدہ ام الائمہ ہے، اسی طرح دوسری حدیث میں ہے کہ ام المومنین بھی ہیں. ہم سب کی ماں ہیں سیدہ، اور آج ماں کی میلاد ہے، اور آپ سب کو مبارک ہو انشاءاللہ. ماں کے دن کو اسی وجہ سے ہے، یعنی جتنی جن کی مائیں ہیں اپنی ماں کو جا کے ہدیہ دیں آج کے دن، کیونکہ مدر ڈے ہے. یہ آج حقیقت میں مدر ڈے ہے. دنیا میں جو اصل بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، دنیا کیا کر رہی ہے؟ ریپلیس کر رہی ہے کچھ ہماری، تاکہ یہ شخصیات کی طرف نہ جائیں، اپنی طرف. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہی ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ. ہمارے پاس رول ماڈل جس کو کہا جائے، ایگزمپلری جن کو کہا جائے، وہ ہستیاں موجود ہیں. وفاداری والی ہستی ہمارے پاس موجود ہے، ماں والی ہستی ہمارے پاس موجود ہے، باپ والی ہستی ہمارے پاس موجود ہے.
یعنی جتنے ایثار اور قربانی والی ہستی دیکھیں ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں وہ اس ماڈل کی طرف، اس ایگزامپل کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تاکہ ان جو ایگزمپلری پرسنالٹیز ہیں جن کا سٹیٹس ہے اس کو ہٹا کے دوسرے ناموں کے ساتھ اسی تاکہ لوگوں کو کنفیوز کریں۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آج مثلاً آج اگر ماں کا دن ہے نا تو اپنی ماں کے لیے کیا کریں؟ کم از کم ایک گلدستہ لے جائیں، ایک پھول لے جائیں۔ جن کی مائیں مرحوم ہو چکی ہیں، مرحومہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے لیے قبر پہ جا کے کم از کم اتنا کہتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں کہ آج آپ کا دن ہے، آج آپ کا دن ہے تو میں آپ کے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ کچھ ہدیہ کر دیں، جی فاتحہ پڑھ دیں، ان کے لیے درود پڑھ دیں، ان کے لیے سیدہ کی تسبیح پڑھ دیں، ان کے لیے قرآن کی کچھ تلاوت کر دیں۔ آج ہدیہ لازمی طور پہ آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی ماں کو گفٹ دینا ہے۔ ماں کو گفٹ کیا ہے؟ بنام سیدہ دینا ہے، بنام سیدہ ماں کو گفٹ دینا ہے۔ جن کی مائیں موجود ہیں ان کے پاس جائیں، عزت و احترام کے ساتھ ان کے پاس جا کے گفٹ دیں۔ جن کی نہیں ہیں، مرحوم ہو چکی ہیں، مرحومہ ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، قبر پہ بعض کی مائیں پاکستان میں، ادھر انڈیا میں ہیں، کہ دوسری جگہ پہ ہیں، یہاں جا تو نہیں سکتے، لیکن یہاں آپ بیٹھ کے بنام سیدہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے۔ سارے اب جن کی مائیں مرحومہ ہو چکی ہیں ان سب کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ ایک تو یہ ہو گیا نبی بی کے نام کا یہاں سے۔ ابھی آپ لوگوں نے خود بھی کرنا ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو جا کے گفٹ دیں، ان کو جا کے عزت، اور یہ کہیں کہ آپ نے کتنی میری اچھی تربیت کی کہ میں بی بی کی میلاد کے اوپر اور بی بی کی تربیت کے اوپر، بی بی کے نام کے اوپر بہت بڑی شان ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جو بھی کام کرتا ہے نا بی بی کے نام کا، اللہ ہمیشہ اس کو قیامت تک آباد رکھتا ہے۔ جو بھی عطا کے روایت میں یہ ہے کہ روایت تو بہت لمبی ہے، اس میں تو وہ بھی پڑھیں، جس طرح جابر بن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں کہ میں آپ کے شیعوں کو سناؤں اور وہ خوش ہو جائیں۔ اس کا آخری حصہ ایک دفعہ سب سے پہلے قیامت میں جنت میں جانے والی ہستی کا نام سیدہ سلام اللہ، سب سے پہلے جائیں گے، انبیاء سے ہی پہلے جائیں گے، معصومین سے بھی پہلے جائیں گے، رسولوں سے بھی پہلے جنت میں جائیں گے۔ لیکن دروازے پہ جا کے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی ہو جائیں گے۔ اللہ کہے گا کہ کیوں بنت رسول؟ کہا کہ نہیں، آج میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا بھرم بتائیں۔ سب سے پہلے بی بی اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گی۔ شیعہ جب سارے آ جائیں، اس طرح روایت میں یہ ہے کہ جس طرح پرندہ اچھے دانوں کو ردی دانوں سے چن لیتا ہے، اس طرح میدان معاشر میں اپنے شیعوں کو چن لیں گے۔ اچھا جب شیعوں کو چن لیں گے اب شیعہ آ جائیں گے۔ اللہ کہے گا تم جاؤ جنت میں، بی بی نے شفاعت کر دی ہے، کیونکہ ہم نہیں جائیں گے۔ آپ ہمارا بھی بھرم بتائیں ان کو، ان سارے معاشر والوں کو ہمارا بھی بھرم بتائیں کہ ہم شیعان فاطمی ہیں۔ اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، تم اس طرح کرو کہ جن لوگوں نے بھی تمہارے ساتھ وفاداری کی ہے بنام فاطمہ، ان سب کو جنت میں لے جانا۔ کیا ہے ان کی اتنی بڑی شان ہے۔ اس وجہ سے میں نے آج آپ کو فقط یہ میسیج دینا ہے کہ یہ جو دنیا اس وقت ریپلیسمنٹ کر رہی ہے کچھ ناموں کے سلسلے میں، اس طرف ہم نے نہیں جانا ہے۔ ہم نے کیا ہے، آج کا دن کیا ہے؟ ماں کا دن ہے، لہٰذا اپنی ماں کو گفٹ دیں بنام سیدہ۔ 13 رجب آئے گی نا، وہ باپ کا دن ہے۔ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، باپ کو جا کے گفٹ دینا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہیں، شعبان آئے گی، حضرت ابوالفضل عباس وفاداری کے جو ہے نا وہ علم، جی ہم اپنی اعلان کریں گے اس سے۔
اسی طرح ہے سارے جتنے معصومین علیہ السلام کے نام اور ان کے جتنے رولز ہیں، سیرت ہے اور ان کی جو لائف سٹائل ہے، اس کو ہم دیکھتے ہوئے تو میں فقط یہ کہہ رہا ہوں چونکہ بہت بڑی ایک کوشش کی جا رہی ہے اور اس کوشش سے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بنا میں سید و سرشار فرمائے۔ بہترین کلام ہے اللہ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔